بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور گریٹس بندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بھی بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الہمزہ کی۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ تو کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ ایک آج تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان سے نسبت
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کہ میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو دو سو بلالا کا ملے درد رضا سا دو سو بلالا کا ملے درد رضا سا سرکار عطا عشق اویسے کرنے کو سرکار عطا عشق اویسے کرنے کو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلام تیری دوم مچی ہو دعوت اسلام تیری دوم چی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی کو دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے آمین آمین تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیسے
सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके जवाब इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी फरमाएंगे। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं तारिक मंदी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपकी दावत इस्लामी में कुछ मसरूफियात तो होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्तगी है और दीनी मसरूफियात भी हैं। तो चंद हमारे किड्स में चैनल के नाज़रीन को भी बता दें। दावत इस्लामी की दीनी मसरूफियात के हवाले से कहें, दीनी कामों के हवाले से, कुछ तो शोबे के हवाले से ख़िदमत हैं। मदनी चैनल पर मदनी ख़बरें, मदनी न्यूज़ देखते होंगे। बच्चों का भी हमारा एक ख़बरनामा है, वो अलग है। उर्दू मदनी चैनल के ऊपर दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें पूरा ये प्रोग्राम होता है और डेली जो है ख़बरें मदनी चैनल पर टेलीकास्ट की जाती हैं। मदनी ख़बरें जो है इस पे नशर की जाती हैं। तो मदनी ख़बरों का एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट में कुछ ख़बरें पाकिस्तान से और दीगर ममालिक से भी जमा की जाती हैं। तो जो हमारी डेस्क है इंटरनेशनल अफेयर्स की, मदनी ख़बरों की, तो एज़ ए इंचार्ज मदनी ख़बरों की जो इंटरनेशनल अफेयर्स की डेस्क है, इसकी ज़िम्मेदारी भी है मुल्क के अलावा दीगर ममालिक से जो मदनी ख़बरों का डेटा है वो मंगवाना, इसे प्रोसेस में लेना, ये इदारती मसरूफ़ियत है। उसके अलावा अल्लाह की रहमत से मस्जिद में इमामत भी है। दावत इस्लामी के इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तंज़ीमी ज़िम्मेदारी हैं। वार्ड भी पे भी ज़िम्मेदारान होते हैं, ज़िली हल्के पर होते हैं, फिर उससे ऊपर यूसी और टाउन सतह पर। तो यूसी सतह पर शुबा मदनी कोर्सेज़ की फ़िल वक्त ज़िम्मेदारी भी है और भी दीनी कामों का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आपकी इजाज़त तो बच्चे सवालात करें आपसे। बिल्कुल, हम मौजूद ही इसलिए हैं कि बच्चे सवाल करें और फिर जब हमारी बारी आएगी फिर हम इनसे सवाल करेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो पहला सवाल कौन करेगा? जी, आप करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मेरा आपसे माशाअल्लाह। सवाल है, अमीरुल सुन्नत की एक ऐसी अदा बताएं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। अल्लाहु अकबर। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की अदाएँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में, सुन्नतों की इत्तिबा में हैं और आप दामत बरकातुहुम आलिया का एक अंदाज़ ऐसा है और हकीकतन मैं कहूँ कि ये सुन्नत की इत्तिबा है। वो अंदाज़ ये कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया से जिसे भी मुलाकात का शर्फ़ मिलता है या मुलाकात का शर्फ़ मिला है, उससे जिस अंदाज़ में मुलाकात की सादत उसे मिलती है और जो आप शफ़क़त फरमाते हैं वो ये समझता है कि यार सबसे ज़्यादा मुझ पर शफ़क़त फरमाइए। जिन्हें तजर्बा है, जिन्हें ये एक्सपीरियंस है, जिनकी मुलाकात हुई है, जो फ्रंट ऑफ द कैमरा हैं या बिहाइंड द कैमरा हैं या मदनी चैनल की स्क्रीन पर हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अमीर अहले सुन्नत से जब मुलाकात होती है, जो आपकी शफ़क़त है ना, तो जिस पर शफ़क़त हो रही होती है तो समझता है कि यार सबसे ज़्यादा ये मुझ पर शफ़क़त हो रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं में से ये अदा भी है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते और आका करीम अलैहिस्सलाम की शफ़क़त सहाबा किराम पर इस अंदाज़ में होती कि जिस पर शफ़क़त हो रही होती वो अपने आप को, एक तो खुशनसीबी और सादतमंदी तो है ही है, वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा शफ़क़तें मुझ पर हो रही हैं। तो मोहब्बत भरा ये अंदाज़ है, मिलन सारी वाला अंदाज़ हैगा। अल्लाह पाक इसका हिस्सा हमें भी अता फ़रमाए कि हम भी अपने मुसलमान भाइयों से, चाहे हमसे छोटे हैं उनसे भी या जो बड़े हैं इनसे भी मिलें, तो मिलन सारी वाला अंदाज़ हो, मोहब्बत वाला अंदाज़ हो कि इस मिलन सारी और मोहब्बत वाले अंदाज़ से जो है आपस में मोहब्बत बढ़ती है और नफ़रतें दूर होती हैं। जी, अब नेक्स्ट सवाल कौन करेगा? जी, आप कर लें। आपने दावत इस्लामी के काफ़िलों में कौन कौन से शहरों में सफ़र फरमाया है? जी, काफ़िलों का सफ़र और शहरों का सफ़र, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के काफ़िलों में शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी सफ़र रहा और चूँकि काफ़िले शहर कराची में भी, कराची से बाहर
دیگر شہروں میں بھی. تو کراچی سے باہر حیدرآباد بھی سفر ہوا, میرپور خاص سفر ہوا, عمر کوٹ سفر ہوا, تھر پارکر جو بالکل ریگستانی علاقہ ہے یہاں سفر ہوا, اور اس کے علاوہ پنجاب کے شہروں ملتان شریف اور مرکز الاولیاء لاہور, اس کے علاوہ بھی سفر ہوا. نہ صرف پاکستان کے شہروں, چلیں آپ کی نالج کے لیے, پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ قافلے میں سفر کی سعادت حاصل رہی ہے. ساؤتھ افریقہ ایک عرصے تک جو ہے وہ دینی کاموں کی خدمت کے لیے رہنا ہوا. پھر اس دوران ساؤتھ افریقہ کے نیبر کنٹری ہے سوازی لینڈ, یہاں اور زمبابوے, یہاں پہ بھی الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا اللہ کی رحمت سے موقع نصیب ہوا. جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام انس ہے. کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ایک کریں گے یا دو؟ ایک سوال. ایک کریں گے, چلیں کر. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے میں کہوں اپنی ذات کا یا بہت سارے اسلامی بھائیوں کا یا بہت سارے افراد کو, یعنی وہ کیا ہے جو دعوت اسلامی نے نہیں دیا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بہت کچھ حاصل کیا. دنیا کی زندگی میں کہوں گا حقیقت یہی ہے, اور میرا یہ جواب غلط بھی نہیں ہوگا, حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنی کیسے ہے اور دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے آخرت سنوارنی کیسے ہے, یہ دعوت اسلامی نے سکھایا ہے الحمدللہ. کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنا کیسے گا. یوں تو دنیا کی زندگی سب ہی گزار رہے ہیں, جو بھی دنیا میں آیا زندگی ہے اور ایک وقت ہے اس وقت تک گزارنی ہے, اور وہ گزر ہی رہی ہے, اسٹاپ نہیں ہے, کنٹینیو ہے. لیکن اس زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت کو سنوارا کیسے جاتا ہے, یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ سکھایا ہے. نہ صرف مجھے بلکہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو سکھایا ہے اور سکھاتے چلی جا رہی ہے. جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کے کس شعبے سے آپ کا زیادہ تعلق رہا؟ دعوت اسلامی کے شعبہ جات کہیں تو شعبہ قافلہ اور شعبہ اصلاح اعمال, جو نیک اعمال کا رسالہ آتا ہے, پہلے اس کا نام مدنی انعامات تھا. اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ اور بھی دیگر شعبوں میں کہیں نہ کہیں وابستگی بھی کہیں, چونکہ جب دعوت اسلامی سے وابستگی ہے تو دعوت اسلامی کے ڈھیر سارے شعبہ جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان سے وابستگی کا سلسلہ رہا ہی ہے اور ہے بھی. اور اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی سے جو ہے وہ وابستہ رکھے اور دعوت اسلامی کی دینی کاموں کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ادارتی اعتبار سے کہ درس نظامی جامعۃ المدینہ سے کیا تعلق تھا اور کسی نہ کسی اینگل سے اب بھی ہے, اور اس کے ساتھ اگر کہیں کہ مدنی چینل الحمدللہ اس سے, جس کو آپ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے جب سے مدنی چینل کا آغاز ہوا تو اس کے کچھ مہینوں بعد سے ہی ایک تعلق مدنی چینل سے, یوں تو سبھی عاشقان رسول کا ہے, لیکن مدنی چینل پر کام کرنے کے حوالے سے الحمدللہ ایک عرصے سے تعلق ہے, اور اس میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں رہنا ہوا. اسی کے اندر شعبہ تفتیش بھی ہے, ایڈیٹنگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اور آپ یہ ریکارڈنگ کہیں یا پروگرام کہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ تو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے, لیکن اس بیہائنڈ دی اسکرین بہت کچھ ہے گا. اس میں پروڈکشن بھی انوالو ہوتی ہے, اس میں ڈائریکشن بھی ہے, اس میں کیمرہ مینز بھی ہیں. تو اس کی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں نا مدنی چینل کے, اللہ کی رحمت سے ان میں کہیں نہ کہیں خدمت کی سعادت ملتی رہی ہے, اور ایک عرصے سے مدنی خبروں سے وابستگی ہے, تو ابھی بھی مدنی خبروں کی ہی شعبے میں میری ہے وابستگی. جی نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا شاکر ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امیر سنت سے آخری بار آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ ملاقات کے دو مفہوم ہیں. ایک ملاقات کہتے ہیں نظر سے دیکھنا, اور دوسرا جس کو ہم ملاقات کہتے ہیں وہ ہے ہاتھ میں ہاتھ ملانا, جسے مصافحہ کرنا کہتے ہیں.
گاہے بگاہے اللہ پاک کی رحمت سے یہ سعادت، دونوں ہی سعادتیں نصیب ہوتی ہی رہی ہیں۔ اللہ پاک ان سعادتوں کو پاتے رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخری مرتبہ بالمشافہ، جس کو ہاتھ ملانا کہیں، ملاقات کرنا کہیں، تو یہ کچھ عرصے پہلے ہمارے شعبہ مفتشین ان کا ایک مدنی مذاکرہ تھا، تو اس میں حاضری ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے بالمشافہ ایک ملاقات کی صورت بنی تھی، اور بن نظر کہیں اور حاضری والی ملاقات کہیں تو وہ تو مدنی مذاکرے کے ذریعے سے الحمدللہ ہوتی ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکرہ، جو کہ ہر ہفتے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق، آلموسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد، اور یہ ٹائم کبھی اپ اینڈ ڈاؤن مختلف ایام میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن پاکستانی اور کراچی کے ٹائم کے حساب سے کہیں کہ نماز عشاء کے بعد یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور ہر ہفتے تو مدنی مذاکرہ ہوتا ہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف جب ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے ماہ رجب گزرا، رجب شریف میں مذاکرے تھے، اور عنقریب انشاءاللہ ماہ رمضان کی آمد ہے، تو ماہ رمضان میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہے گا۔ تو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت پانے کا ذریعہ۔ جی ہاں، وہ عاشقان رسول جو ان کے سوال پر ہو سکتا ہے، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی ملاقات کب ہوئی، تو بہت سے ایسے عاشقان رسول ہوں گے جن کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار ہم نے ملاقات نہیں کی، یا جسے ہاتھ ملانا ملاقات کہتے ہیں، یہ نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے مدنی چینل کی یہ اسکرین۔ امیر اہل سنت سے ملاقات یا امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پانا، یہ ہمارے سامنے اسکرین موجود ہے مدنی چینل کی، مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو آپ دیکھیے، اس سے برکتیں پائیے۔ ہفتے میں ایک دن تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے ہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ ڈیلی کسی نہ کسی مدنی مذاکرے کا حصہ بن سکیں، فیض پا سکیں، تو آپ امیر اہل سنت کی جو سوشل پیجز ہیں، دعوت اسلامی کے جو سوشل پیجز ہیں، مدنی چینل کے جو سوشل پیج ہیں، اس پر آپ جا سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ مدنی مذاکرہ ٹائپ کر کے مدنی مذاکروں سے برکتیں اور فیض پا سکتے ہیں۔ مدنی مذاکرے سے ملتا کیا ہے؟ آپ نے سوال کیا تو میں نے مدنی مذاکرے کی ترغیب دلائی، تو جو کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا نا ہمارے ایک، کہ آپ نے دعوت اسلامی سے کیا پایا، تو مدنی مذاکرے سے جو میں نے عرض کی نا جواب پہلے، اگر آپ نے اس کو پریکٹیکلی دیکھنا ہو اور عملی طور پر اس کو پانا ہو نا، تو آپ مدنی چینل کی اسکرین پر بیٹھ کر، مدنی چینل کی اسکرین پر ان ناظرین کے لیے کہوں گا جو شہر کراچی سے دور ہیں، ذہن نصیب جو کراچی میں ہیں اور عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ فیضان مدینہ آ جائیں، عاشقان رسول کی صحبت بھی ہوگی، امیر اہل سنت کی قرب سے زیارت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، اور علم دین کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ جی اب نیکسٹ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کیجیے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو پہلی ذمہ داری کیا دی گئی تھی؟ سب سے پہلی ذمہ داری دعوت اسلامی کی اگر میں کہوں تو وہ ہے درس دینا، جسے ہم اس دور میں معلم کہا کرتے تھے، درس دینے والا۔ معلم کا جو ایک اصطلاح تھی، جو مبلغ دعوت اسلامی درس دیا کرتے تھے، تو انہیں معلم کہتے تھے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری درس فیضان سنت پلس مدرسۃ المدینہ بالغان، پہلے تو شرکت ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد پڑھانے کا ایک عرصے تک سلسلہ رہا، پھر مسجد کی سطح پر ذمہ داری، اور پھر ایک یہ سلسلہ چلتے چلتے مختلف سطح کی ذمہ داریاں رہی ہیں۔ اللہ پاک ان پر جو اب ذمہ داریاں ہیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بچوں نے بڑی انفارمیٹیو کوشچنس کیے، اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے کچھ انوکھی انفارمیشن میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنگ میں جیت دلانے والی ٹوپی۔ اس بارے میں آج ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، اللہ اکبر، اور بڑے ہی پیارا لقب بھی ان کا ہے،
لیکن میں نام بھی ابھی نہیں ذکر کروں گا، لقب بھی ذکر نہیں کروں گا. جب واقعی کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. اور بڑا ہی گہرا تعلق رہا اور بہت ہی ان کا اہم کردار ہے تاریخ اسلام میں. ان کا بہت ہی بلند پایہ نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی، میری مراد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ان کو سیف من سیوف اللہ، سیف اللہ ان کا لقب بھی ہے. اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک ٹوپی تھی. آپ رضی اللہ عنہ وہ ٹوپی جس بھی میدان جنگ میں جاتے آپ اسی ٹوپی کو پہن کر رکھتے تھے. اور ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر ہوا یوں، جنگ یرموک میں آپ کے مقابل میں ایک غیر مسلموں کا سردار تھا. ابھی جنگ جاری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا زمین پر گر گیا. آپ بھی زمین پر تشریف لے آئے. تو بچوں ساتھ ہی آپ کی وہ مبارک ٹوپی جسے آپ پہن کے رکھا کرتے تھے یہ بھی زمین پر گر گئی. آپ رضی اللہ عنہ کا ایک انداز تھا کہ آپ اس ٹوپی کو ہر وقت ساتھ رکھتے اور ہمیشہ اسے پہن کے رکھا کرتے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑائی کا موقع ہے، آپ کے مد مقابل سامنے ہے اور اس وقت اس کا مقابلہ کیا جاتا. آپ نے اس موقع پر جو ہے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی جان کی فکر کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا خود کو سنبھالتے جان کی فکر کرتے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا. آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے بجائے، اپنی جان کی فکر کرنے کے بجائے وہ جو ٹوپی جو آپ پہن کے رکھا کرتے تھے وہ آپ اس ٹوپی کو تلاش کرنے لگ گئے. آپ کو اپنی جان کے بجائے اس ٹوپی کی فکر ہوئی، آپ وہ تلاش کرنے لگے. تو وہاں موجود لوگ جو دیکھ رہے تھے بڑی حیرانی سے انہوں نے یہ معاملے کو دیکھا. جنگ چل رہی ہے، تیر برس رہے ہیں اور آپ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں. پھر آپ نے بلند آواز سے پکارا، اللہ پاک آپ سب لوگوں پر رحم فرمائے، ہے کوئی جو ٹوپی ڈھونڈنے میں میری مدد کرے. پھر آپ کی قوم میں سے ایک شخص نے ٹوپی تلاش کر کے آپ کو دے دی. اب بچوں جیسے ہی آپ نے وہ ٹوپی پہنی تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو نئی طاقت مل گئی. یعنی ٹوپی کی تلاش کے وقت ایک کیفیت الگ ہو گئی، لیکن جوں ہی آپ نے وہ ٹوپی کو پہنا تو جیسے آپ سمجھیں کہ پاور جو ہے مزید آپ کی بڑھ گئی اور آپ کے ایک جو ہے نیا جوش اور نیا ولولہ نظر آنے لگا، آپ کو طاقت مل گئی. جیسا کہ پھر آپ نے اس سردار پر ایک ایسا وار کیا کہ اس ایک ہی وار کے اندر اسے واصل جہنم کر دیا. اور اس سردار کے لوگوں نے جب اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو وہ ڈر کے ہمارے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ لڑائی کا موقع ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آج جو ہم نے واقعہ دیکھا کہ میدان میں آپ جو ہے آپ کے سامنے مقابل تھا اور ہر طرف جو ہے وہ ایک کیفیت تھی اور آپ اس وقت اپنی جان کو چھوڑ کر ٹوپی کی فکر کر رہے تھے، ایسا خاص کیا تھا اس ٹوپی میں کہ جس وجہ سے آپ نے اپنی جان کے بجائے اس ٹوپی کی فکر کرنی شروع کر دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا تھا، یعنی سر کے بال منڈوائے تھے. حالت احرام سے باہر ہونے کے لیے حج کرنے والا ہوا یا عمرہ کرنے والا ہوا تو جب وہ اپنے سر سے بالوں کو اترواتا ہے، تقصیر کرواتا ہے یا حلق کرواتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حلق کروایا یعنی سر کے بال منڈوائے تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں میں سے چند بال مبارک اپنے پاس رکھ لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے خالد تم ان بالوں کا کیا کرو گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ان مبارک بالوں سے برکتیں حاصل کروں گا. میں آپ کے ان مبارک بالوں سے برکتیں حاصل کروں گا. میں گفتگو مکمل کر کے انشاءاللہ چند پوائنٹس کی طرف بھی آپ کی نشاندہی کروں گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، موئے مبارک کے بارے میں، بال مبارک کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. آپ نے کیا عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے بالوں سے برکتیں حاصل کروں گا اور جنگوں میں اپنے دشمنوں سے مقابلے پر ان سے مدد حاصل کروں گا، ان سے استعانت کروں گا. یعنی یہ جو ہے میری گویا کہ آپ کے بال مبارک، حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ آپ کے بال مبارک میری مشکل کشائی کریں گے، میں ان سے مدد پاؤں گا. اور پھر یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے
ان کے وسیلے سے ہمیشہ تمہاری مدد کی جاتی رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید فرماتے ہیں پھر میں نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھ لیا، اور میں جب بھی اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتا ہوں تو اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بالوں کی برکت سے مجھے ہمیشہ دشمنوں پر کامیابی عطا فرماتا ہے، مجھے ہمیشہ دشمنوں پر فتح نصیب فرماتا ہے گا۔ پیارے بچوں، ہم نے یہ سنا کہ کس طرح صحابی رسول حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکتیں حاصل کرتے رہے، اور کمال ہے کہ کمال اس ٹوپی میں نہیں تھا جس سے آپ پہنتے تھے، وہ تو ایک ٹوپی تھی کپڑے کی کہیں یا کسی، کمال اس ٹوپی میں نہیں تھا، کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک بالوں کا تھا کہ جو آپ کی اس ٹوپی میں محفوظ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو کمال ٹوپی کے اس حصے میں نہیں بلکہ کمال ٹوپی کے حصے میں موجود ان بالوں کا تھا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور جس کی برکتیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مل رہی تھیں، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں انسان کو دشمنوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی بچانی ہوتی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بال مبارک آپ کے مددگار ہوتے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا کیا؟ اپنی جان بچانے کی بجائے، اپنی جان کی فکر کرنے کے بجائے آپ کو جو ہے وہ مبارک بالوں والی ٹوپی کی فکر ہوتی، اور جب ٹوپی آپ کو مل گئی تو گویا کہ آپ کی جان میں جان آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو بال مبارک تھے، موئے مبارک ہیں، انہیں ہم ان بالوں کو ہم ادب سے موئے مبارک، میں نے بار لفظ موئے مبارک کا استعمال کیا، ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں سے شاید کسی کے لیے یہ نیا ہو، تو موئے مبارک یعنی اس کا جب ہم موئے مبارک کہتے ہیں تو اس میں زیادہ مفہوم یہی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو موئے مبارک کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی مختلف مواقع پر محافل میں زیارت بھی کروائی جاتی ہے، عاشقان رسول کے گھروں میں موئے مبارک تشریف فرما ہیں، اور عاشقان رسول ان سے برکتیں پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ برکتیں لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، اس میں ایک بات کا خیال بھی رکھا جائے کہ موئے مبارک کی جب زیارت کریں تو باوضو ہو کر کی جائے، اور زیارت کے دوران موئے مبارک کو پیٹھ نہ ہو، موئے مبارک کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے موئے مبارک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو ہم نے سنی، ادب کا پہلو بھی ہے، واقعہ سنا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا۔ اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے گا۔ سب سے پہلا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا، اور پھر جو ان کی عقیدت کا انداز تھا یا جو عقیدہ تھا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اظہار کیا نا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ بالوں کا کیا کروں، کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، اس سے برکتیں پاؤں گا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوگا تو میں اس سے مدد چاہوں گا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ موئے مبارک سے برکتیں حاصل کرنا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہے گا۔ کون کیا کرتے تھے؟ اصحاب رسول۔ جی ہاں، صرف خالد بن ولید ہی نہیں، دیگر اصحاب رسول کے واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔ جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا، مریض ہوتا، وہ آپ کے پاس آتا، آپ ان موئے مبارک کو جو آپ نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے پیالے میں ڈالتے ہیں، پانی ڈالا جاتا اس میں، اور پھر وہ پانی مریض کو پلایا جاتا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ مضامین موجود کہ مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، موئے مبارک کی یہ برکتیں تھیں۔ تو ڈائریکٹلی جن ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، جی ہاں، ہم جو دین سیکھ رہے ہیں واسطہ در واسطہ ہے نا،
صحابہ کرام تو وہ تھے جنہوں نے ڈائریکٹلی دین کس سے سیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں تعظیم اور ادب کے گویا کے انداز سکھایا. جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں ان سے برکتیں پاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو برکت والی چیز نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس یہ رہیں گے فتح یابی تمہارا مقدر رہے گی، اور اس کے وسیلے سے انشاءاللہ تمہاری ہمیشہ مدد جو ہے وہ کی جاتی رہے گی. تو گویا کہ خود ہی حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک بالوں سے مدد لینے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، اور یہ انداز بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ عمل قابل تقلید ہے. تو لہٰذا جو عاشقان رسول موئے مبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کے قرب میں دعائیں کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں، اس کے توسل سے اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو یقیناً ان کا یہ انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی میں ہے گا. صحابہ کرام وہ ہستیاں جنہوں نے ڈائریکٹلی نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھا، تو گویا کہ یہ انداز اصحاب رسول کا ہے گا. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ نے بڑے پیارے انداز میں جنگ میں جیت دلانے والی ٹوپی کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں، آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. 5 سوال میں کروں گا اور 5 سوال ہمارے طارق بھائی کریں گے. تو سب بچے تیار ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے تو سوالات کر لیے، اب آپ سے سوال ہونا ہے نا. پہلے آپ سائل تھے اور ہم مسئول تھے، یعنی ہم جواب دے رہے تھے. اب سائل یہاں پر 2 ہیں اور مسئولین جو ہیں وہ زیادہ ہیں گے. تو اب آپ ریڈی ہو جائیں. چلیں بڑھتے ہیں سوالات کے سیگمنٹ کی جانب. وہ سوالات کا سیگمنٹ جو سوال ہماری جانب سے ہوں گے اور جواب آپ لوگوں نے دینے. اچھا، سوال نمبر 1، پہلا سوال، فرسٹ سوال، حرف را سے ایک ایسی خاص چیز کا نام بتائیں جو درود پاک پڑھنے والے پر بھی نازل ہوتی ہے. آپ بتائیں. رحمت. رحمت. سیکنڈ سوال، دوسرا سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک سوال ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ حرف الف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے. حرف الف سے ایسی چیز جس میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا ہے گا. آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. امانت. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ تیسرا سوال کر لیں. جی چلیں. حرف قوف سے، تو ایک کاف ہوتا ہے اور ایک دوسرا ہے نقطے والا. یہاں میری مراد جو نقطے والا قوف ہے، میں عربی والے انداز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے گا، وگرنہ اردو کے اندر پڑھنے میں دونوں سملر ہیں. اردو میں ہم عربی کا یہاں قاعدہ نہیں امپلیمنٹ کریں گے. حرف قوف سے ایک ایسے خاص دن کا نام بتائیں جس دن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے. قیامت. قیامت. سورت کا نام بھی بتائیں گے؟ سورہ قیامہ. بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب. حرف پے سے ایک ایسے عمل کا نام بتائیں جس کا حکم عورت کے لیے نازل ہوا. آپ بتائیں گے؟ پردہ. پردے کا حکم جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے. قرآن پاک میں اس کی باقاعدہ احکام موجود ہیں. احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احکام بیان فرمائے ہیں، اور خود صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابیات رضی اللہ عنہم کے انداز سے بھی ہمیں اس بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک عورت کو زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح سے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے تفصیلی احکام قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا یہی سب سے اہم چیز ہے گی. اب
5واں سوال شامل کرتے ہیں جو کہ میری طرف سے آخری ہوگا، پھر بقیہ آپ کی طرف آ جائیں گے جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شین سے، حرف شین سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس میں دیکھ کر درست طریقے سے امامہ باندھا جاتا ہے گا۔ آپ بتائیں۔ شیشہ۔ شیشہ، شیشہ وہ ہے کہ جس میں دیکھ کر امامہ درست طریقے سے باندھا جا سکتا ہے گا۔ اور اس کے علاوہ اب جب امامہ باندھنے سے پہلے اپنے بالوں کو درست کر رہے ہیں یا داڑھی شریف جن کی ہے یہ اسے درست کر رہے ہیں تو یہ اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں گے جی۔ یہ سوالات تھے کچھ جو میری جانب سے مکمل ہوئے، مگر آپ سے سوالات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے ہوسٹ جو ہے یہ بقیہ سوالات آپ سے کریں گے جی۔ جی تو میرا پہلا سوال ہے، حرف کاف سے ایک ایسی کھانے کی چیز کا نام بتائیں جو اسپیشلی کسی کی برتھ ڈے والدین منگوا کر کھایا جاتا ہے۔ آپ نے تو کہہ دے، اس سوال میں ہی جواب موجود ہے گا نا، سوال میں ہی جواب موجود ہے گا، چلے جی آپ بتائیں۔ کیک۔ کا جی۔ آپ نے کہا کیک اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف الف سے ایک ایسی شخصیت کا نام بتائیں جو بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سکھاتے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ استاد۔ آپ نے کہا استاد اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف نون سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو جنت میں نہیں ہوگی۔ جی آپ بتائیں۔ نیند۔ آپ نے کہا نیند اور آپ کا جواب درست ہے۔ میرا اگلا سوال ہے، حرف ہا سے ایک ایسے ملک کا نام بتائیں جس ملک میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے۔ جی آپ بتائیں۔ ہند۔ آپ نے کہا ہند اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اللہ۔ جی تو میرا آخری سوال ہے، حرف غین سے ایک عمل کا نام بتائیں جس کو قابو میں رکھنے والے کو حدیث پاک میں پہلوان کہا گیا ہے۔ جی آپ بتائیں۔ غصہ۔ پکا؟ جی۔ آپ نے کہا غصہ اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ طارق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہوئے یا موجودہ حاضرین ہوئے، ہمارے جو بچے یہاں تشریف فرما ہیں یا وہ بچے جو کہ مدنی چینل کی، کڈس مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ جو بڑے بھی افراد ہیں، تو سب کے لیے میسج ہے، سب کے لیے پیغام ہے، اور وہ میسج اور وہ پیغام اور وہ عمل جس کی طرف میں کہنا چاہوں گا، قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ متعدد بار اس کا حکم قرآن میں اور حدیث میں ملتا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کی پابندی جو ہے یہ اپنے کہتے ہیں نا کہ پلو سے باندھ لیں، گرہ سے باندھ لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں، دماغ میں بٹھا لیں، اور اپنی یہ عادت بنا لیں۔ نماز پنجگانہ کی پابندی جو ہے نا، یہ ہم اسلاف کے واقعات کو اگر دیکھیں، ان کے انداز کو دیکھیں اور ان کے طرز عمل کو دیکھیں، تو جو انداز رہا، انہوں نے کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے، فرائض تو ادا کیے ہی کیے، کئی بزرگان دین وہ تھے کہ جو ہزاروں ہزار نوافل بھی پڑھا کرتے تھے، جی ہاں، سجدے کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو زہ نصیب جو ہے 5 وقتہ نماز، یہ ہماری روٹین ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ ہم سفر میں ہوں تب بھی، ہم اپنے گھر پر ہوں تب بھی، آفس میں ہیں تب بھی، کسی بھی مقام پر موجود ہیں، نماز کا وقت ہو، کام موقوف کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں، اور زہ نصیب جماعت کے ساتھ جماعت کا ثواب پانے کے لیے نماز کی پابندی کریں، اہتمام کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت اللہ نے چاہا تو دونوں روشن ہو جائیں گی۔ یہ نماز جو ہے نا،
یہ مشکلات کو، ٹینشنوں کو، پریشانیوں کو بھی دور کرتی ہے گی، اور آخرت کی جو اجر و ثواب آخرت میں جو ملنا ہے گا، جو آخرت کی نعمتیں اس کے صدقے نصیب ہونی ہیں گی، وہ الگ ہے گی۔ تو نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے گا۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ تو میسیج اور پیغام یہی کہ نمازوں کی پابندی ہم نے، ماہ رمضان آنے والا ہے، صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ سارا سال ہی کرنی ہے گی۔ رمضان میں تو کرنی ہی کرنی ہے، رمضان میں بڑھا دیں، لیکن رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے بعد بھی، اور رمضان میں بھی ہمیں نماز کی پابندی بہر صورت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔